رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے ولادت سے بعثت تک، 40 سال کا عرصہ۔ دوسرا ہے بعثت سے ہجرت تک، جس کو مکی دور بھی کہتے ہیں، یہ ہے 13 سال کا عرصہ۔ اور آخری حصہ ہے ہجرت سے وفات تک، اس کو مدینی دور بھی کہتے ہیں، اور اس کی مدت ہے 10 سال۔ اور ان 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ آپ علیہ السلام نے ایک اسلامی ملک کا نقشہ پیش کیا کہ دنیا کے نقشے پر اسلامی ملک کس طرح بنے گا اور کس طرح ہوگا۔ پھر مدنی دور کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے خطرات کا۔ جب یہ اسلامی ریاست بنی، اندر اور باہر سے اس پر کتنے حملے ہوئے، کتنے خطرات پیش آئے اور ان کا مقابلہ کس انداز سے ہوا۔ دوسرا مرحلہ مشکلات ختم، فتح کی ابتدا۔ اور تیسرا مرحلہ فتح کی تکمیل۔ اور اس پہلے مرحلے میں ہم چل رہے ہیں، خطرات اور ان کا مقابلہ۔ 5 سال 8 ماہ، تقریباً 5.5 سال اور 2 مہینے اور یہ مسلسل خطرات کا دور رہا۔ اور آپ علیہ السلام کی یہ زندگی انشاءاللہ جب یہ مرحلہ ختم ہوگا تو میں مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ آپ علیہ السلام کتنی حرکت میں یہ زندگی گزاری۔ آپ کے سفر مغرب، مشرق، شمال، جنوب کتنے چل رہے ہیں۔ اب ہر مہینے میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اپنے صحابہ کو بھیج رہے ہیں۔ مسلسل ایک خطرات کی زندگی۔ پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے بدر کا واقعہ میں نے بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ وہ بہت تفصیلی، ایک مجلس میں اس کا بیان کرنا تقریباً مشکل ہے۔ بہرحال جو ہو سکا وہ ہو گیا۔ آج کی مجلس میں سیرت کے حوالے سے 2 باتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک کچھ غزوے ہیں جو سن 2 ہجری میں پیش آئے، اور کچھ اسلامی احکامات آئے۔ مدینہ منورہ کے اندر احکامات کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور نئے نئے احکامات آ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں فقط اسلامی نظریاتی تربیت تھی، لوگوں کا عقیدہ بنایا جا رہا تھا، اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ 4 بنیادی باتوں کی دعوت تھی۔ احکامات بہت کم تھے۔ 5 نمازوں کا حکم ہجرت سے تقریباً 1 سال یا 2 سال یا 3 سال پہلے ہے، ورنہ احکامات نہیں۔ ان کو صرف یہی کہا جا رہا ہے اپنے نظریات کو مضبوط کرو، نماز پڑھو بس، اور دوسروں کو اس کی دعوت۔ لیکن مدینہ منورہ میں اب احکامات آ رہے۔ پہلے ہی سال اذان کی بات آ گئی، اذان، اقامت۔ اب دوسرا سال چلتا ہے، اس میں کچھ احکامات آتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ 2 باتیں، ایک غزوہ قینقاع ہے، شوال سن 2 ہجری میں پیش آئے، اور ایک غزوہ سویق ذوالجوز ذوالحجہ سن 2 میں پیش۔ اب یہ کیا واقعات ہیں حضرات؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مدینہ منورہ ہے، یہ مکمل مدینہ منورہ کا نقشہ۔ یہ مدینہ منورہ کا شمال ہے جس میں جبل احد واقع ہے، یہ مدینہ منورہ کا جنوب ہے جس میں جبل عیر واقع ہے، یہ مدینہ منورہ کا مشرق ہے جس میں حرہ واقم واقع ہے، یہ مدینہ منورہ کا مغرب جس میں حرہ وبرہ ہے۔ اس مدینہ منورہ کے اندر یہودی 3 قبائل آباد ہیں۔ ایک قینقاع ہے،
ایک بنو نذیر ہے اور ایک بنو قریظہ ہے. یہ بنو نذیر ہے نیچے. ان میں 3 قبائل کے اندر سب سے خطرناک قبیلہ، مالدار قبیلہ یہ قینقاع کا تھا، اور یہ مدینہ سے اور مسلمانوں سے قریب بھی تھا، اور یہ 2 ذرا دور تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس لوٹے تو ان لوگوں نے کہا مسلمانوں کو کہ تمہارا واسطہ ہم سے نہیں پڑا، اگر ہم سے واسطہ پڑا تو تم کو پتہ چل جائے گا. تو ان کے غیظ اور غضب اور ان کے دلوں کے اندر جو حسد اور جو ایک سازش تھی وہ ظاہر ہو گئی، اور ایک مسلمان خاتون ان کے علاقے میں گئی. یہ سونار لوگ تھے، بنو قینقاع سونے کا کام کرتے تھے. مسلمان خاتون ان کے علاقے میں جب گئی تو وہ پردے سے تھی. انہوں نے کوشش کی کہ اس کا چہرہ کھول دیا جائے. مسلمان خاتون نے انکار کیا. انہوں نے اس کا کپڑا خفیہ طریقے سے ایک جگہ باندھ دیا. مسلمان خاتون کو پتہ ہی نہیں چلا. جب کھڑی ہوئی تو وہ ان کا کپڑا چہرے سے کھل گیا. مسلمان خاتون نے اپنی مدد کے لیے پکارا. وہاں ایک مسلمان آدمی تھے، انہوں نے اس دکاندار پر حملہ کیا اور مار دیا. حیرت میں اس دکاندار نے یہودی لوگوں کو بلایا اور اس مسلمان کو شہید کیا. آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ آئے صحابہ کو لے کر اور ان دونوں قینقاع کا محاصرہ کیا. ان کو پہلے تو آپ نے بتایا کہ ہمارا آپ سے معاہدہ ہے، آپ نے کیوں ایسا کام کیا؟ ان کو یاد دلایا کہ ایسا نہیں کرو. انہوں نے کہا ہمارا وعدہ ختم ہے، آج ختم. اور پھر یہ بات بھی کی کہ آپ اس خوش فہمی میں نہیں مبتلا رہو کہ بدر میں کافروں کو عرب کو مار دیے تو آپ سمجھے کہ سب کو ہو جائے گا. ہم سے آپ کا واسطہ پڑے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. اس قسم کی باتیں کی جو نہایت نفرت کی باتیں تھی، اور ان کے اندر کا غیظ اور غضب معلوم ہو رہا تھا یہ کہ یہ پہلے سے بھرے ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام نے ان کے علاقے کا محاصرہ کر دیا. مسلمان ایک گرد ہو گئے. بنو قینقاع اپنے قبیلوں اپنے قلعوں میں بند ہو گئے. مدینہ کے اندر عرب قبیلہ تھا خزرج، ان سے ان کے حلیفانہ تعلقات تھے. آج بھی قبائلی نظام کے اندر ایک قبیلہ ہوتا ہے، پھر وہ دوسرا قبیلہ ان کا ساتھی بنتا ہے. اس کو حلیفانہ تعلقات کہتے ہیں. ملکی سطح پر بھی ہوتے ہیں. تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا ان کے ساتھ تعلقات. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ آپ ان کو معاف کر دو. آپ نے فرمایا ہٹو، تم سامنے سے جاؤ. اس نے آپ علیہ السلام کے زرے کو پکڑ لیا. آپ نے فرمایا چھوڑ دو. اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں، آپ ان کو معاف کرو. ان کا جرم تو بہت بڑا تھا. اس دنیا کے اندر مال آنے جانے والی چیز ہے، اس کو انسان برداشت کر لیتا ہے، اور کوئی نقصان ہو جائے تو انسان برداشت کر سکتا ہے. لیکن اگر انسان کی عزت پر حملہ ہو جائے تو اس کا برداشت بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر خصوصاً ایک خاتون کی عزت پر حملہ ہو جائے، یہ مسلمانوں کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی وجہ سے بہت غصے میں تھے، لیکن اس آدمی نے بہت منتیں کی. درمیان میں ایک اور صحابی ہے، ان کے بھی اس قبیلے سے تعلقات تھے. آپ نے فرمایا تم ان کا فیصلہ کرو. عبادہ بن صامت. تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ بس یہ سارا قبیلہ مدینہ سے نکل جائے، اب ان کو مدینہ میں نہیں چھوڑیں گے.
یہود ویسے اصلاً مدینہ کے ہیں بھی نہیں، یہ باہر سے آئے تھے، آباد ہوئے، تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، یہاں سے نکل جا، سامان نکال سکتے ہیں نکال لیں، اسلحہ لے جانے کی اجازت ہے۔ تو یہ لوگ مدینہ سے پھر شام کی طرف نکل گئے۔ الزرعات ایک علاقہ ہے شام کی طرف، اور یہ پورا قبیلہ بنو قینقاع کا، یہود کا، یہ مدینہ منورہ سے نکل گئے، وہاں رہے، پھر سب وہاں ختم بھی ہو گئے۔ یہ بنو قینقاع کا واقعہ پیش آئے سن 2 ہجری میں۔ یہ مسجد نبوی سے مشرق اور جنوب کے بیچ میں یہ قبائل آباد ہے، یہ بنو قینقاع دیکھیں، یہ بنو قینقاع، اس سے نیچے قریظہ ہے، اور پھر اور نیچے یہ بنو نذیر ہے۔ یہاں سے ان کو نکال دیے، ان کے پورے یہاں پر قلعے تھے وغیرہ، بنو قینقاع۔ ایک اور واقعات پیش آیا، غزوہ سویق۔ سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں، جو مکئی ہوتی ہے اگر اس کو پیس دیا جائے اور پیس کر جو استعمال کیا جائے تو وہ ستو بن جاتا ہے۔ ابو سفیان بدر کے واقعے سے مکہ مکرمہ کے اندر بہت زیادہ غم اور بہت زیادہ غصے کی ایک فضا بن گئی، کیونکہ ان کے 70 آدمی مار دیے گئے اور بڑے بڑے لیڈر مار دیے گئے۔ ابو سفیان نے قسم کھائی تھی کہ بدلہ نہیں لوں گا جب تک تو میں جنابت سے غسل ہی نہیں کروں۔ تو کہتے ہیں ایک رات کو وہ خفیہ انداز میں آیا اور مدینہ منورہ کے قریب آیا۔ مدینہ منورہ میں کچھ یہودی لوگوں سے اس نے مدد مانگی، اور رات کے وقت میں مدینہ منورہ کے اندر ایک چراگاہ تھی، اس پر اس نے حملہ کیا، ایک مسلمان آدمی کو شہید کیا، ان کے ساتھ ایک مزدور تھے ان کو شہید کیا، اور حملہ کر کے بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے پیچھا کیا، اور مدینہ منورہ سے قریب میں بنو سلیم کا ایک علاقہ آتا، یہ بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھا کیا، لیکن ابو سفیان بھاگ گیا تھا اور اتنا گھبرا گیا تھا کہ ستو اس کے ہاتھ میں تھے کھانے کے لیے، جو سب چھوڑ کر کے چلا گیا، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ ذی الحجہ سن 2 ہجری کے اندر یہ پیش آیا۔ یہ 2 واقعات ہو گئے غزوات کے۔ اب احکامات کی بات سنیں، 4 باتیں ہیں۔ ایک تحویل قبلہ ہو گیا۔ تحویل قبلہ کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو نماز پڑھتے تھے شام کی جانب، پھر قبلہ بدل گیا اور مکہ کی جانب، وہ بھی تفصیل آتی ہے۔ رمضان کے روزے سن 2 میں فرض ہو گئے، پہلے روزے نہیں، اور عید الفطر بھی ہو گئی واجب، اور اس کے ساتھ صدقہ فطر بھی واجب ہو گئی، اور عید الاضحیٰ اور اس کے ساتھ قربانی، یہ سب سن 2 کے اندر احکامات آتے۔ تحویل قبلہ حضرات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر شمال اور مغرب کے بیچ میں بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، اور یہاں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے گئے تھے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ حکم آیا آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر، بالکل مخالف، کیونکہ پہلے نماز پڑھتے تھے شام کی جانب شمال، اور اب حکم آیا جنوب، تو بالکل دوسری سمت میں ہو جانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ چند لوگ تھے، بہت بڑی جماعت نہیں تھی، کیوں آپ مسجد نبوی میں نہیں تھے، آپ ایک قبیلے میں تشریف لے گئے تھے، چند لوگ تھے، اور آپ نماز میں پھر گئے، وہ بھی آپ کے ساتھ پھر گئے۔ نماز ظہر میں ادھر قبلہ تبدیل ہو گیا، اور جس جگہ میں یہ قبلہ تبدیل ہوا وہاں مسجد ہے، اس کا نام مسجد قبلتین،
یعنی دو قبلوں والی مسجد، ایسی مسجد جس میں ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی، نماز کا کچھ حصہ شمال بیت المقدس کی طرف اور اس کا کچھ حصہ بیت اللہ کی طرف پڑا گیا، اور آپ علیہ السلام اس میں وہاں سے پھر یوں پھر گئے۔ آج بھی اس مسجد کے اندر پہلے تو دو محراب بھی تھے، یعنی شمال کی جانب بھی محراب اس میں بنا ہوا تھا اور جنوب کی جانب بھی، لیکن بعض لوگ پھر غلط فہمی کے اندر ناواقفیت لاعلمی کی وجہ سے جا کے اس جانب بھی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے اب سعودی حکومت نے وہ محراب ختم کر دیے، صرف اوپر نشان ہے ابھی بھی قبلے کا، وہ مسجد قبلتین۔ حضرات یہ نظر آ رہا آپ کو مدینہ منورہ ہے، یہ مسجد نبوی، اس مسجد نبوی سے یہ پورا علاقہ ہے مدینہ منورہ کا، یہاں سے جب سیدھے آتے ہیں یہ ہے مسجد قبلتین آپ کے ساتھ، سیدھا مسجد نبوی سے ایک بڑا روڈ نکلا اور یہاں سے سیدھا روڈ نکلا، یہ مسجد قبلتین۔ اب یہاں قبلہ بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا۔ حضرات دیکھ رہے ہیں یہ ہے پہلے مسجد نبوی کے 3 دروازے ہیں، یہ جنوب کی جانب اور یہ مشرق کی جانب، یہ مشرق کی جانب، یہ مغرب کی جانب اور یہ جنوب ہے، اس جانب قبلہ ہے، صحیح ہے حضرات؟ اس کے نیچے یہ پیلا والا ہے، یہاں قبلہ بدل گیا، اب دروازے ادھر آ گئے ہیں، قبلہ ادھر چلا گیا، اور یہ مسجد نبوی میں توسیع ہو گئی ہے، اب یہاں دروازے ادھر آ گئے، قبلہ پھر بھی اس جانب ہے، اور تھوڑا سا فرق ہے، یہاں قبلہ شمال کی جانب ہے تو تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، تھوڑا سا اس جانب ہے، پورا سیدھا نہیں، تھوڑا سا اس جانب، اور یہ جنوب کی جانب تو بالکل سیدھا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرات یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے قبلہ اس جانب، یہ شمال اور جنوب کی جانب وہ قبلہ ہے، اس کی سمت بتائی گئی۔ یہ ہے مسجد قبلتین، آج اس شکل میں موجود ہے یہ مسجد قبلتین۔ اب ہے بات رمضان کے روزوں کی۔ شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے، 30 روزے فرض ہو گئے۔ رمضان اور روزوں پر تفصیلی بات انشاءاللہ ہم اسوہ میں کریں گے، اس لیے یہاں میں بات نہیں کروں گا، صرف یہ بات ہے تاریخی اعتبار سے کہ شعبان کے مہینے میں رمضان کے 30 روزے فرض ہو گئے۔ اب رمضان کے روزوں میں بھی کچھ تبدیلی آئی، پہلے اور طرح سے پھر آسانی ہوگی، تو سو انشاءاللہ بیان ہوگی۔ رمضان کے اختتام پر شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، عید الفطر کی نماز مسلمان پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اب عید الفطر اور صدقہ فطر اس پر انشاءاللہ بات اپنی جگہ میں ہوگی، یہاں میں بات نہیں کروں۔ پھر اس کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ، جب مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر 10 ذو الحجہ کو پھر عید الاضحیٰ ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، تاریخ اس کے آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے ساتھ مسلمان لوگ قربانی کرتے ہیں۔ چھوٹی عید میں مسلمان لوگ نماز عید کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اور بڑی عید میں نماز عید کے ساتھ مسلمان لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اس کے بہت ساری حکمتیں، لیکن ایک بہت بڑی حکمت تاکہ مسلمانوں کی خوشی میں ان کا ہر طبقہ شریک ہو جائے۔ اگر مالدار طبقے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حیثیت دے دی، غریب طبقہ ہے تو مسلمان لوگ صدقہ فطر نکالیں گے تاکہ وہ غریب بھی اپنی خوشی منا لیں، اور قربانی کریں گے تاکہ ان کو بھی کچھ حصہ مل جائے، صرف اپنی خوشی نہیں ہوتی۔ بہرحال اب یہاں بات ہوتی ہے عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز۔ جب یہ نمازیں ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد نبوی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ صحن مسجد نبوی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے تھے عیدگاہ کی طرف۔ عیدگاہ کہاں تھا؟ یہ مختلف مسجدیں آج بھی موجود ہیں۔ آپ مسجد نبوی سے جنوبی میں سیدھا جائیں گے تو ایک مسجد آتی ہے مسجد عثمان یا مسجد ذی النورین، آج موجود ہے حضرات، یہ نظر آ رہی، یہ مسجد عثمان، اس سے تھوڑا سا مسجد عمر،
اور ادھر اس جانب میں آ جائیں گے یہ مسجد غمامہ، اس کے ساتھ مسجد ابو بکر، مسجد علی، یہ سب مساجد ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدگاہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کبھی یہاں نماز پڑھی، کبھی وہاں پڑھی، کبھی یہاں پڑھی، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے آپ کی کسی جگہ کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ ان سب جگہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، لیکن حضرت ابوبکر نے حالات کے مناسبت سے اس جگہ کو خاص کیا تو یہاں مسجد ابوبکر بن گئی، اور حضرت عمر نے اس جگہ کو کیا تو مسجد عمر بن گئی، حضرت عثمان یہاں جاتے تھے تو مسجد عثمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ پڑھی مسجد غمامہ بن گئی اور مسجد علی۔ آپ علیہ السلام ان سب جگہوں میں یہ مسلمانوں کا عیدگاہ بھی تھا اور مسلمانوں کی جنازہ گاہ بھی تھا، یہاں جنازے کی نماز بھی ہوتی تھی اور یہاں عید کی نماز بھی ہوتی تھی۔ یہ سب مسجدیں ہیں، آج بھی مسجد نبوی کے بالکل پڑوس کے اندر قریب میں ہے، یہاں سوق تمر آتا ہے۔ جب آپ مسجد نبوی سے نکلیں گے دائیں طرف سامنے جب جاتے ہیں تو سوق تمر ایک کھجور مارکیٹ آتی ہے، اس کھجور مارکیٹ کے پاس مسجد غمامہ ہے، اس کے پاس مسجد ابوبکر ہے، اس کے پاس مسجد عمر ہے، مسجد علی ہے، مسجد عثمان بالکل الگ ہے اس جانب کے اندر۔ یہ ہے مسجد غمامہ حضرات، یہ اس کی تصویر، یہ مسجد ابوبکر، یہ مسجد عمر، یہ مسجد عثمان، یہ مسجد علی۔ یہ وہی چھوٹی چھوٹی جو آپ کو نظر آ رہی تھی یہ ان کی ہے اصل تصویریں۔